جناب عبد الرحمان صاحب ملاوی، السلام علیکم۔ ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہمارے ویب سائٹ پر یاد فرمایا۔ آپ کا سوال موصول اور جواب حاضر۔ آپ نے پوچھا کہ اگلے ہفتے مجھے ایک تقریر میں حصہ لینا، براہ کرم قرآن و حدیث کی مدد سے یہ بتائیے کہ داڑھی رکھنا کیوں ضروری ہے، نوازش ہوگی۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کا ہمیں حکم دیا، جیسا کہ فرما قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالی کو محبوب رکھتے ہو تو تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور ان کی اطاعت کرو۔ جب تم حضور علیہ السلام کی اطاعت کرو گے تو اس کا ثمر یہ ہوگا یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالی تمہیں اپنا محبوب بندہ بنا لے گا۔ آپ کو چونکہ تقریر کرنی ہے، اس لیے آپ اس پر زور دیجئے کہ انسان کی کامیابی اور کامرانی اس میں ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کرے، اور جب وہ حضور کی اتباع کرے گا تو قرآن مجید نے سند فقط اطاع اللہ، کہ گویا اس نے اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کی۔ تو آپ اپنے تقریر کا موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری جو ہے یہ آپ متعین کیجیے، اور ان میں ان تمام باتوں کو بیان کیجیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کیسا کھاتے تھے، پانی کس طریقے سے پیتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کرنے کا سلیقہ کیا تھا، مہمان سے کیسے مخاطب ہوتے، بچوں سے کیسے مخاطب ہوتے، خواتین سے کیسے مخاطب ہوتے، ان ساری چیزوں کو بیان کیجیے۔ اور جب داڑھی کا مسئلہ آپ جاننا چاہیں تو یہ سمجھ لیجیے کہ داڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور حکم کے اعتبار سے وہ واجب، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیثوں میں صیغہ امر استعمال کیا کہ داڑھی رکھو، تو اس لیے ہم مسلمانوں کے یہاں داڑھی رکھنا واجب ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ امت اگر فلاح اور بہبود چاہتی ہے تو یہ اسی وقت ہوگی جبکہ وہ حضور علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری کرے، اور داڑھی رکھنا حضور علیہ السلام کی اطاعت ہے اور اسی میں کام